अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। फैसला हो गया है, सिंध के वजीर आला कायम अली शाह साहब होंगे और तकरीबन वही काबीना कायम अली शाह साहब के साथ होगी। ये जरूर नजर आ रहा है कि शायद इत्तेहादी वो ना हो। एएनपी कोई सीट जीत नहीं सकी सूबाई असेंबली से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवारों का अलग से नाम जमा कराया पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। तो ये अब साफ साफ नजर आ रहा है, बल्कि हम पूछ भी लेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इस प्रोग्राम, क्या आप अब कतई तौर पर कोई इरादा नहीं रखते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी बनने का सिंध में और फिर मरकज में नून लीग के साथ भी? कराची के अवाम के लिए ये एक अच्छी खबर या बुरी खबर कि वही काबीना, वही चीफ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर तो आखिर के काफी अर्से था ही नहीं। तो ये अच्छी खबर या बुरी खबर? कायम अली शाह साहब को अगर क्रेडिट दिया जाए पिछले 5 साल के दौर का, तो 7,500 लोग मारे गए कराची में। बाकायदा तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिस पर कहा जाए कि जी हुकूमत एफर्ट करती नजर आई इन कार्रवाइयों को रोकने की। हमें इस किस्म के बयानात मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से नजर आए कि ये तो गर्लफ्रेंड्स हैं, मंगेतरे हैं, बीवियां हैं जो कि इस किस्म की कार्रवाइयां कराती हैं। ज्यादातर कत्ल जो हैं वो इस हवाले से होते हैं और ये तमाम चीजें हमें नजर आती रही। तो क्या अगले 5 साल खुदा न खास्ता कराची के अवाम के लिए फिर बहुत कठिन होने वाले हैं? कायम अली शाह साहब होंगे वजीर आला और कैबिनेट तकरीबन वही नजर आ रही है जो कि पिछली काबीना में लोग हुआ करते थे। तो कराची के हालात कैसे बेहतर होंगे? आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये बात मद्देनजर रखी जाए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पिछले काफी दिनों से कराची के हालात को लेकर और अपने कारकुनों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इलेक्शन से पहले भी की गई थी और हमने मुस्तफा कमाल साहब से एक ऑडिटोरियम में एक शो हुआ था, उनसे हमने सवाल किया कि आप क्यों सिर्फ मोतरज हैं, बाकी जमातें नहीं एतराज कर रही कि रेंजर्स सिर्फ आपके खिलाफ कार्रवाई करती है? तो उन्होंने कहा कि सेक्टर ऑफिस से और मोहल्लों से हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। फारूक सुल्तान साहब ने यह भी कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मैंडेट को छीनने की साजिश है। अब जो बातें हो रही हैं उसमें आज फिर हैदराबाद सिद्दीकी साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। एक कारकुन का मस्जिद से आने का कि नमाज पढ़ रहे थे और जिक्र। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मेरे पास, बड़ी ख्वाहिश थी कि जो लॉ एनफोर्समेंट हैं उनके लोग भी मौजूद हों और इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पार्टीज के लोग हमारे साथ जरूर मौजूद होंगे और मैं प्रोग्राम के दौरान कोशिश करूंगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी लोग मौजूद हों। रिपोर्ट सीधा सीधा कहती है कि डॉक्टर्स ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन को टॉर्चर करके मारा गया है और पुलिस जब उन्हें लेके आई तो उसमें ये बताया डॉक्टर्स ने कि वो टॉर्चर हुए हुए थे। पुलिस ये कहती है कि जब रेंजर्स ने हमें उस कारकुन को हमारे हवाले किया तो वो टॉर्चर ज़दा ही थे। तो ये जो अजमल बेग साहब हैं जिनका आज हैदराबाद सिद्दीकी साहब ने जिक्र भी किया, अगर मेडिकल रिपोर्ट ये प्रूव कर रही है कि पुलिस ने जख्मी हालत में लाई और पुलिस ये कह रही है कि रेंजर्स ने उन्हें जख्मी हालत में उन्हें हवाले किया था, तो ये मामला वाकईतन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। क्यों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ये हो रहा है? अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे साथ ये कर रही हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी ये प्रूव कर रही है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि टॉर्चर हुए हुए थे अजमल बेग साहब, जिनका आज बाकायदा जिक्र किया गया हैदराबाद सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन तमाम चीजों पर बात होगी और कायम अली शाह साहब क्या नया तोहफा देंगे कराची के अवाम को? सिंध के अवाम क्या मजीद तवक्कुआत रखें कायम अली शाह साहब से कि बेहतर कर लेंगे अपनी काबीना के साथ? तमाम चीजों पर बात होगी। वसीम अख्तर साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हम कोशिश करेंगे कि अवामी नेशनल पार्टी से शाहिद सैयद साहब का भी मौकफ मालूम करें, क्योंकि खबरें तो कटीपाड़ी में ऑपरेशन के हवाले से भी आती रही, वो क्यों नहीं है मोतरज के उनके खिलाफ इस किस्म की टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मोतरज है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब, 90 से हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए, जो नाम फाइनल हुए हैं सिंध में उनका भी नाम है, तो उन्हें बड़ा मुबारक भी हो। शर्जील मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्टली वो भी हमें ज्वाइन करें, और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची की सूरत हाल पर उनकी बड़ी गहरी नजर है, उनसे भी हम बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। प्रोग्राम को जब मैंने इंट्रो दिया ब्रेक लेने से पहले, उसमें वो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो भी अवाम के साथ शेयर की, जो ये कहती है कि आपके जो कारकुन है पुलिस उन्हें जख्मी हालत में और टॉर्चर्ड हालत में लाई थी और पुलिस कहती है कि रेंजर्स ने वो उनको जख्मी और टॉर्चर्ड हालत में दिया था। तो बहरहाल ये तो अपनी जगह पर है। कल आमिर खान साहब ने भी और आज हैदराबाद सिद्दीकी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर किडनैपिंग का और आपके कारकुनों को मारे जाने का इल्जाम लगाया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ वसीम अख्तर साहब के जब इलेक्शन से पहले ये सारे इल्जाम आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि रेंजर्स आपके कारकुनों के साथ ये कर रही है, और तो फारूक सुल्तान साहब ने कहा था आपका मैंडेट चोरी करने की यह साजिश है। अब आपने क्या फिगर आउट किया है? मैंडेट तो आपको मिल गया, इलेक्शन भी हो गया, अब अगर आपके साथ ही हो रहा है
اور رینجرز پر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کا الزام بھی نہیں, نہ ہی پولیٹیکل بھرتیاں پولیس کی طرح اس میں ہوتی ہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کیا فگر آؤٹ کیا آپ نے؟ شاہزیب دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہو, الیکشن سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع تھا, اور اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی بھی اور ہم جتنے بھی میڈیا میں لوگ آتے تھے, یہ ہم اشارہ دیتے تھے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, الیکشن ٹارچر کیا جا رہا ہے. اگر کسی نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کیا ہے, غیر قانونی حرکت ہے کوئی, اس کو اس طرح نمٹا جائے. اگر لے جا کے اپنے سیلز میں ٹارچر کریں گے تو یہ غلط ہے. یہ طریقہ ماضی میں بھی اپنایا گیا ہے, مگر یہ میں نہیں سمجھتا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے خاص طور پہ اس انسیڈنس پہ ڈی جی رینجر صاحب کو کی وہ دلاؤں گا توجہ کہ یہ اس لڑکے کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. اس کو ٹارچر کے نشان پولیس نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, ڈاکٹرز نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, جو رینجر چھوڑ کے گئی تھی, جو جیل میں لڑکا شہید ہوا ہے, 3 لڑکے مارے گئے ہیں. اس طرح سے اگر کیا جائے گا تو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, ہم تو اس طرف دیکھیں گے پھر کہ بلوچستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ سندھ میں کی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی لیے کل بھی پریس کانفرنس ہوئی, آج بھی پریس کانفرنس ہوئی. ہم پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اور آنے والی گورنمنٹ کو سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. غیر قانونی طور پہ لوگوں کو علاقوں سے اریسٹ کیا جا رہا ہے, بغیر نمبر پلیٹ کی سادہ سفید گاڑیاں, سادہ کپڑوں میں لوگ لے کے جا رہے ہیں لڑکوں کو اٹھا کے. اگر کسی نے کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے, اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اس کو قانون کے حساب سے سزا دی جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. اس طریقے کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے آنے والے وقت میں. یا تو پھر آنے والی وقت کے لیے کوئی تیاری کی جا رہی ہے, کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور لڑائیں گے ایک دوسرے کو؟ تو وہ پھر اب آپ میڈیا والے ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہو, کیونکہ الیکشن سے پہلے تو آپ نے یہ توجہ دی تھی, مگر آج آپ پہ بھی فرض بنتا ہے شاہزیب کہ ان ایکٹیویٹیز کو کا نوٹس لے میڈیا بھی. مطلب اسی پروگرام ہو رہا ہے نا سر, اسی آپ نے پریس کانفرنس کی, اس کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا ہے, میڈیکل رپورٹ شیئر کی گئی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو آخری آپ کا نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے. اب ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن ہے سر, سندھ میں آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت, مرکز میں آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت. لا انفورسمنٹ ایجنسیز خود تو فیصلہ نہیں کر سکتی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ارادے یا کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کی کوئی نشاندہی ہے, یہ فیصلہ تو مرکز میں میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہوگا, یا پھر اگر پولیس نے کچھ کرنا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرنا ہوگا. یہ کوئی پولیٹیکل ونگ تو ہے نہیں نا رینجرز کسی کا, تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کوئی فگر آؤٹ کر پائے ہیں کہ آپ کے خلاف کیوں ہو رہا ہے, یا پھر اگر شور آپ کیوں زیادہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بھی اطلاع ہے کہ کٹی پہاڑی پہ بھی ان کی طرف سے کاروائی کی گئی, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لیاری میں بھی ان کی طرف سے کاروائی کی گئی. تو یہ واقعتاً آپ کو لگتا ہے متحدہ قومی موومنٹ اسپیسیفک ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایسے ریڈز کیے گئے ہوں گے, مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں, اخباروں میں خبریں آتی ہیں, مگر شاہزیب یہ طریقہ جو ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, کارکنوں کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. ٹارچر کر کے آپ پولیس اسٹیشن دے رہے ہو اور پھر ایڈمٹ ہو رہا ہے وہ, اور پھر اس کی شہادت ہو رہی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. میرا تو اس طرف اشارہ ہے. اور پھر گلی میں کھڑے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, سادہ کپڑوں میں, سادہ گاڑیوں میں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں آتی ہیں, اٹھا کے لے جاتی ہیں, پھر لاشیں ملتی ہیں. ہم تو یہ بول رہے ہیں, اگر میں نے 3 دفعہ بولا ہے, اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو اریسٹ کیا جائے اس کو پراپر, جو طریقہ کار ہوتا ہے. مگر یہ طریقہ نہیں ہے. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, مجھے کوئی ایسا شک نہیں ہے, ابھی تو حکومت آئی نہیں ہے, آج اوتھ لیا ہے, مگر کون سی حکومت چاہے گی کہ سندھ میں یا پاکستان میں حالات خراب ہوں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. اگر کوئی سازش کے تحت کرانا چاہ رہا ہے تو وہ پھر میڈیا آپ ساتھ دے رہے ہو, آپ نے اس پہ پروگرام رکھا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر آنے والے وقت میں بھی اس پہ کڑی نظر رکھی جائے کہ صرف کراچی اور صرف ایم کیو ایم کے ساتھ ہی یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شرجیل میمن صاحب, آپ سے میں نے بہت ساری باتیں ویسے بھی کرنی ہے. قائم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہوں گے, آپ وزیر ہوں گے, مگر مجھے صرف یہ بتا دیجئے, یہ جو بنیادی اعتراض ہے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کہ جی اگر آپ نے کرمنل ایلیمنٹس پکڑنے ہیں تو پکڑیے, ہم نہیں اعتراض کرتے, بٹ یہ کیا کہ میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹارچر کیا, پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو ٹارچر کر کے رینجرز نے دیا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے پکڑنے ہیں کرمنل ایلیمنٹس پکڑیے, اگر آپ کو ہماری پارٹی میں بھی دکھتے ہیں. اور آپ سے درخواست بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں آنے والی حکومت سے
کہ آپ بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی کیجیے گا. تو شجیل محمد صاحب موقف کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہ صاحب. پہلی بات یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے. مطلب پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہے، لیکن ریئل انسیڈنٹس کیا ہیں ان کا مجھے قطعاً علم نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی اس وقت ہم لوگ گورنمنٹ میں ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کی کوئی سورس ہے جو ہمیں اس طرح ان سارے انسیڈنٹس کو بتائے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کہاں پہ اور کس طرح ہوئے ہیں. دوسری بات، آپ نے آئندہ گورنمنٹ کی بات کی، تو ظاہر ہے جب آئندہ گورنمنٹ بنے گی، کیونکہ آج تو اسمبلی کے ممبرس نے اوتھ لیے ہیں اور پھر کل ڈفرینٹ الیکشنز ہیں، تو اس کے بعد جب گورنمنٹ بنے گی تو گورنمنٹ ضرور کوشش کرے گی کہ جو بھی کارروائی ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو اور قانون سے بالاتر ہو کے کوئی چیز نہ ہو. اور اس سے اب جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہی اس کا جواب دے سکتی ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اور ان کے گورنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، گورنر صاحب بھی اس چیز کا نوٹس لے سکتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو یہ گورنر صاحب کو بھی اطلاع کر سکتے ہیں، اور وہ بھی میرے خیال سے لا اینڈ آرڈر میں کافی دلچسپی لیتے ہیں اور کافی میٹنگز وہ چیئر کرتے ہیں، تو وہ بہتر طریقے سے ان چیزوں پہ روشنی ڈال سکیں گے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی سید قائم علی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا، اور جہاں تک میں نے سمجھا تھوڑا آپ نے طنز کیا. تو شاہزیب صاحب میں آپ کو عرض کر لوں چیف منسٹر کوئی بھی ہو یا ہوم منسٹر کوئی بھی ہو، جو گراؤنڈ کا ورک ہے وہ کرنا ہوتا ہے ٹیکنیکل اسٹاف نے، جو بھی ٹیکنیکل ہماری پولیس ہے یا رینجرز ہے. کوئی بھی چیف منسٹر یا منسٹر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ جا کے ریڈز نہیں کرتا. گورنمنٹ کا کام ہے صرف پالیسیز بتانا اور بنانا، ان پالیسیز پہ امپلیمنٹ کروانا بھی ہے. لیکن اس پالیسیز کے بعد جو ہے اگر وہ کچھ جو سینیریو چینج ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہ کوئی پرسنس میں کوئی خامی ہے. جو ہمارے ایک چیف منسٹر صاحب پہلے تھے قائم علی شاہ صاحب، اور جن کو ابھی دوبارہ پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے، ان کے دور میں بھی ان کی طرف سے ایک کلیئر پالیسی تھی کہ کرمنل کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ایز اے کرمنل ٹریٹ کیا جائے، ان کے خلاف اکراس دا بورڈ ایکشن ہو. اور آپ نے بالکل تذکرہ کیا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا صاحب، ایک سوال ہے، ایک کاؤنٹر کوشچن میں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں سید صاحب سے بھی کنیکٹ ہو جائیں ہم، تاکہ ان کا بھی موقف معلوم کر لوں. شجیل محمد صاحب، آپ نے کہا کہ حکومت کا کام ہے کہ انڈسکریمنیٹ کارروائی کرے کرمنلز کے خلاف. میرا جو پچھلا شو تھا آپ کے ساتھ وہ غالباً الیکشن سے پہلے تھا، اور آپ نے کہا تھا شاہزیب ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن کسی کرمنل کو ریلیز کرنے کا جاری ہی نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا کہ لیاری کا اب سر یہ میرے پاس ہے 4 مارچ کا آپ کی حکومت گئی تھی، 16 مارچ کو شجیل محمد صاحب، اور یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے عزیر بلوچ صاحب، بابا لاڈلا کا اور تاج محمد صاحب کا نام جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے. ان 3 لوگوں کا نام جن کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جس کو آپ نے ڈینائی کیا تھا میرے پروگرام میں، یہ 4 مارچ کا ہے. اب آپ کیسے ڈینائی کریں گے اس کو؟ اچھا شاہزیب صاحب، آپ کا سوال اچھا، آپ جواب سن لیں پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے اور کوئی شخص اگر وانٹڈ ہوتا ہے تب بھی اس کی سر کی قیمت نہیں، ایک ریوارڈ منی ہوتی ہے اس کو گرفتاری میں مدد دینے والے کی، وہ رکھی جاتی ہے. اس کے بعد اگر انویسٹیگیشنز میں کوئی ایویڈنس نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ریوارڈ منی جو ہے وہ واپس لی جاتی ہے، یا پھر جو قانونی کارروائی ہوتی ہے. اگر آپ نے بتایا کہ ریوارڈ منی رکھی گئی تو بھی اسی گورنمنٹ میں رکھی گئی نا. جب رکھی گئی تب تو آپ لوگوں نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا میڈیا کے دوستوں نے کہ یار کوئی شخص وانٹڈ تھا اس پہ ریوارڈ رکھا گیا ہے. اور جب پھر انویسٹیگیشن کے بعد کوئی چیز کلیئر ہوتی ہے تو ریوارڈ منی واپس لی جاتی ہے. تو اس میں مطلب صرف نیگیٹو ہی اپروچ کے ساتھ ساری چیزوں کو کیوں فالو کیا جاتا ہے؟ برائے مہربانی مطلب یہ قانونی کیا طریقہ ہے، قانونی طریقے سارے اختیار کیے گئے. کسی کو سزا دے دیں اس کے بعد سزا ختم کریں، ہم سزا ختم کرنے پہ پروگرام کریں، تو آپ نے کہا ڈالا آپ نے سزا دینے پہ تو پروگرام کیا نہیں تھا. یہ کون سی لاجک ہے شجیل محمد صاحب؟ آپ نے 11 مارچ کو یا 10 مارچ کو میرے پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہم نے جاری نہیں کیا. یہ 4 مارچ کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ہوگا تو ریوارڈ منی جو رکھی گئی تھی وہ واپس لی گئی ہوگی. تو قانونی طریقے سے کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کون سا کام شاہزیب صاحب قانون سے ہٹ کر کیا گیا، آپ وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کریں پلیز. مطلب اگر قانون کے سوال اٹھاتے ہیں آپ کا پورا حق ہے. تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے؟ یہ غلط انفارمیشن ہے شاہزیب آپ کی. آپ نے کیوں کہا تھا مجھ سے اگر قانون کے تحت کیا تھا کیوں کہا تھا؟ جب آپ بات کر رہے جس دور کی بات کریں اس وقت ہو سکتا ہے میری وہ انفارمیشن میں نہ ہو یا میری نالج میں نہ ہو، لیکن کوئی بھی اگر طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کسی کرمنل کو پکڑا گیا اس کو ہم نے غیر قانونی طور پر چھوڑ دیا، وہ تو اس پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز قانون سے بالاتر ہو کے چیز ہوئی ہے اس پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں. میں نے آپ کو کیونکہ چاروں صوبوں کے انفارمیشن منسٹرز میں نے دیکھے ہیں، میاں افتخار صاحب ایک انفارمڈ آدمی تھے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بڑا انفارمڈ انفارمیشن منسٹر پایا پچھلی
5 साल में एक एक चीज का आपको पता होता था, कहां कहां से कौन रिहा हुआ, क्या हुआ। अब आप मुझे ये तो ना कहें कि आपको इस अहम नोटिफिकेशन का नहीं पता था, जिसमें लियारी में आपको जिनके कहने पर टिकट्स देने थे, आपको इनका नहीं पता था, आप ये कह रहे। अब आपने कह दिया कि लियारी के कहने पर टिकट मिले, ये आप उन्हें प्रूव करके देख ले। आप फिर परसेप्शन पे बात कर रहे हैं ना। या तो शाहजेब साहब आप कोई एलिगेशन लगाएं तो उसको फिर प्रूव करें, बाकी परसेप्शन पे बैठकर आप तबसरे करें तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि उदैर बलोच साहब की बिल्कुल नहीं चली है, उदैर बलोच साहब की बिल्कुल नहीं चली लियारी का टिकट देने में, आप कह रहे हैं मुझसे? उनका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। और अगर आप इस चीज को साबित करें कि हमने किसी के कहने पर टिकट दिए हैं, फिर तो हम मानेंगे बात। लेकिन अगर आप अपने परसेप्शन पे बात करेंगे दोबारा, तो हम कुछ नहीं कह सकते आपको। आपकी सोच पे हम जो है जबरदस्ती कोई इम्पोज नहीं कर सकते। नहीं शर्जील मेहमद साहब, मैं कर दूंगा आपको साबित, मैं कर दूंगा, ये प्रूफ मैं आपको कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। मैं वसीम अख्तर साहब, कराची के अवाम पॉजिटिव हो, कायम अली शाह साहब हैं, वही काबीना है। आप लोग गालिबन ये भी मुझे बता दीजिएगा कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम अपनी रिकंसिलिएशन की सियासत जारी रखेंगे, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप जा रहे हैं साहब या नहीं जा रहे? और कायम अली शाह साहब उसी काबीना के साथ अगर आते हैं तो कराची के अवाम के कोई पॉजिटिव होप रखेंगे, बड़े अच्छे हालात आने वाले? देखिए शाहजेब, सियासी हवाले से मैंडेट मिला है बिल्कुल इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को, और उसका हक है कि वो हुकूमत बनाए। जहां तक एमक्यूएम की प्रायोरिटी का ताल्लुक है, हमने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम जो भी हो सका हम हुकूमत, आने वाली हुकूमत और इस हुकूमत के साथ करने को तैयार हैं। हम कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न ऑफ कराची का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस गवर्नमेंट की भी और आने वाली गवर्नमेंट की भी। हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। जहां तक हुकूमत में आने की बात है, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हमारी राब्ता कमेटी पे डिपेंड करता है, ये वो मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या होता है आगे, वो जो भी होगा शाहजेब सामने आ जाएगा। वसीम अख्तर साहब, आपने हमें पिछले 5 साल मुसलसल यही बताया कि कराची के अमन की खातिर जो है हम कड़वा घूट पी रहे हैं, कराची के अमन की खातिर, मगर कराची में टारगेट किलिंग होती रही, 7,500 लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीनों जमातों का नाम आया। तो अब आप हमें यह भी बताते रहे साथ साथ कि जब हमारा इंटीरियर मिनिस्टर था, जो कि खुद आप थे वसीम अख्तर साहब, के उस वक्त हालात बेहतर थे जो वाकईतन थे, तो अब कोई रीजन बनता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का किसी भी तरीके से काबीना ज्वाइन करने का? क्योंकि जो रीजन आप हमें बताते रहे उनमें से तो सारे के सारे अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, पास में जो आप पास गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, बिल्कुल आई एग्री, हम सब यही बताते रहे हैं और उसके हमने जस्टिफिकेशंस भी दी हैं, रीजनिंग भी हुई है डिस्कशन में। आने वाले वक्त में आने वाली गवर्नमेंट में क्या होता है, अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। वी आर जंपिंग टू द कंक्लूजन मेरे ख्याल में शाहजेब, अभी ऐसा कोई बात हुई नहीं है, हम उस पर डिस्कशन कैसे करें। मुझे तो आज की पड़ी है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, एक कल एक आज, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, अगवा हुए में 9 लोग शाहजेब, 9 लोग किडनैप हुए में हैं हमारे। हम इस गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी कह रहे हैं और रेंजर्स के डीजी से भी कह रहे हैं कि ये देखा जाए, ये कराची, ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अगर ये अगवा हैं तो किसने अगवा किया, उनको रिकवर किया जाए। हम तो इस चक्कर में पड़े हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ ले जा रहे हो मुझे, मेरा ध्यान तो है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ अभी। मैं तो जनाजे दफना रहा हूं। मगर इस मुल्क में और सूबा सिंध में इन एनीवे हुकूमत तो बननी है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है। माजी में ये हुआ था कि खुशबख्श शुजात साहब को आपने, साहिबा को आपने स्पीकर के तौर पे नॉमिनेट किया था, फिर आप ओपोजिशन में गए थे, वापस हुकूमत में आ गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। इस दफा आपने अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए बंदा नॉमिनेट कर दिया है, तो ये फैसला बदल सकता है या ये चीज आगे बढ़ेगी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? जाहिर हुकूमत तो बननी है, इजलास आज हो गया, सबने ओथ ले लिया और आप अवाम का मैंडेट लेके आए। शाहजेब, ये एक तरीका होता है, जब भी ओथ लिया जाता है, सूबे की असेंबली हो या नेशनल हो, उसमें जो ये स्लॉट्स हैं उसके लिए हर जमात अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, ये एक जमहूरी तरीका है। उसके बाद क्या निगोसिएशन होनी है, अब कबल वक्त है, हो सकता है सारी चीजें बेहतर हो जाएं, बातचीत हो। क्या डिसाइड होता है ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये काम जो है वो राब्ता कमेटी का है शाहजेब। अच्छा, मैं बशीर जान साहब का भी मैं मौक़िफ़ मालूम कर लूं आवामी नेशनल पार्टी से। बशीर जान साहब, कायम अली शाह साहब वजीर आला हो और काबीना तकरीबन वही हो, आप समझते हैं कि एक अच्छी खबर है सिंध के अवाम के लिए और सिंध में ही मौजूद कराची के अवाम के लिए कि आगे जाके बेहतरी उनके हालात में आने वाली है, टारगेट किलिंग नहीं होगी, किडनैपिंग नहीं होगी, भत्ता देने की
भत्ता ना देने की सजा मौत नहीं होगी, भत्ता लेने वाले को तो कोई नहीं पकड़ता, जो भत्ता ना दे उसको मार दिया जाता है। आप तवक्का कर रहे हैं बशीर जान साहब के कुछ अच्छा होने वाला है कराची में? देखिए शाहजेब, बात यह है कि जहां पर लोगों ने पिछली हुकूमतों को मैंडेट नहीं दिया, वहां पर तो सब लोग कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। लेकिन सिंध में मैं समझता हूं कि अगर अवाम ने मैंडेट एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिया तो इसका मकसद है कि अवाम इनकी कारकर्दगी से खुश थे और उसके नतीजे में इनको मैंडेट दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में दूसरों सूबों में भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि साबका हुकूमतों की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी जिसके बुनियाद पर लोगों ने रिजेक्ट किया। देखिए, मैं समझता हूं कि कराची की जो बदअमनी की वजूहात है वो हम बार बार कहते रहे कि वो कई वजूहात है। अगर पिछली हुकूमती सतह पर बात की जाए तो हमने कई दफा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को लिख कर दिया है, दस्तखत करके दिया है कि क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह इससे पहले मैंने बात सुनी, शर्जील मेमन ने कहा कि कोई वजीर दाखिला या वजीर खुद जाके तो जो है वो नहीं करता, रेडे नहीं करता। लेकिन कराची की सूरत हाल तो ये है कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी अमल नहीं होता, तो एक वजीर क्या करेगा? वजीर के हुक्म को कौन मानेगा? बहरहाल होना चाहिए कि कराची में अमन और अमान की बहाली जल्द अज जल्द हो, और जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया उनका हक है कि वो हुकूमत बनाए, और जाहिर है उनसे यही उम्मीद हम करते हैं कि वो मुस्तकबिल में कराची के लिए अच्छे फैसले करेंगे। मतलब उम्मीद तो जाहिर है, उम्मीद रख के ही आगे बढ़ा जाता है, मगर माजी भी तो रहनुमाई करता है ना इंसान की, कि माजी में ये हुआ। वो अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि गलत फैसला बात यह है कि ये फैसला अवाम ने करना होता है, ये फैसला अवाम का होता है कि किसकी कारकर्दगी अच्छी थी और किसकी बुरी थी। मतलब अवाम ने, मेरे ख्याल में अवाम ने वोटों का रखते हो तो अच्छा, अवाम ने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वोट दिया है। में फैसला किया है। मैं शर्जील मेमन साहब की तरफ जाता हूँ। शर्जील साहब, अवाम ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, भुट्टो फैमिली को वोट दिया है, भुट्टो साहब को, पाकिस्तान पीपल्स, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बिल्कुल आपको वोट मिला है। बट आप समझते हैं एसेंशियली उसी काबीना को और उस काबीना के उसी सरबरा को वोट मिला है। वो अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना, तजर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसले से ही आता है। और सर, आपको लगता है कायम अली शाह साहब को वजीर आला बनाना एक इंतहाई अच्छा फैसला था, गलत फैसला नहीं था जिससे तजर्बा ना लिया जाए? शर्जील मेमन साहब, अगर शाहजेब साहब मुझसे ईमानदारी से पूछें, मैं आपको अगर अपनी जाती राय दूं तो मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन फैसला है। और उसकी तरफ वजह पर मैं आपको वजह बता सकता हूं। कायम अली शाह साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, एक सुलझे हुए सियासतदान हैं और ठंडे दिमाग के शख्स भी हैं। उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है कि उनके एक्सपीरियंस से सबने फ़ायदा उठाया है। और मेरे ख्याल से जो हमारे इत्तेहादी भी थे या हमारे जो मुखालफिन भी हैं, कभी भी कायम अली शाह साहब की शख्सियत पे या उन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। दूसरी बात ये कि सिंध में जो रिकॉर्ड तरक्याती काम पिछले 5 सालों में हुए हैं, और जो मैंने खुद सैलाब देखे, और सैलाब में रमज़ान के दिन भी देखे, उस रमज़ान में मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि उन गर्मियों में जब मैं जाता था तो मैंने 1-2 दफ़ा अपने रोजे छोड़ दिए थे, लेकिन कायम अली शाह साहब को मैंने उन रोजों में, रमज़ान में भी मैं जवाब देता हूँ आपका। मुझे एक ब्रेक लेना है और अपडेट्स का ब्रेक है, मैं आपको तफसीली मौका देता हूँ एक ब्रेक के बाद। तो हमें दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कुछ खबरें। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हल्फ उठाने के बाद मैं कराची का दौरा करूंगा, और जिसने मैंडेट लिया है सिंध में वो कराची के अवाम को अमन दें, कराची के हालात को बेहतर करें। साथ साथ ये भी टिकट चल रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मरकज में और सिंध में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मैं जरा मुझे ये बताइएगा, आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बाकायदा तौर पर ऑफर नहीं किया कि आपके साथ इत्तेहाद में आए? देखिए जी शाहजेब साहब, मैं कहूँगा कि हमने बातचीत के दरवाजे सबके लिए खोले थे और दावत भी हमारी खुली थी, लेकिन उसके बाद इसके कोई पेशरफ इसमें हुई या नहीं हुई इसका मुझे इल्म नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक मुलाकात रहमान मलिक साहब की लंदन में इनसे हुई थी, इनकी लीडरशिप से। उसके बाद की मुझे फिर अपडेट नहीं है, फिर के बाकायदा तौर पर कोई हमारी टीम इनको दावत देने गई थी या नहीं गई थी, इसका मुझे इल्म नहीं है। वसीम असद साहब, रहमान मलिक साहब का कह रहे हैं कि वो मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि मैं बड़ा कुछ ट्वीट्स वगैरह उन्होंने किए थे रहमान मलिक साहब ने इस हवाले से। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में है। सर, क्या कोई उम्मीद है अभी भी, या फिर ये जो कहा जा रहा है कि आपने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है, टीवी चैनल्स पर टिकट्स भी चल रहे हैं, ये एक हतमी फैसला इस दफा होगा? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर ये इल्जाम भी लगता रहा 5 साल में कि आपकी तरफ से फैसले लेना और फिर फैसलों को वापस लेना ये बहुत ज्यादा तेजी से होता रहा, फ्रीक्वेंसी से होता रहा। शाहजेब, मैं तो अब आपके साथ चैनल में बैठा हूं, आपने ही खबर ये मुझे ब्रेक की है।
کہ دونوں سینٹر میں بھی اور یہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیٹس سی. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. اپوزیشن کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے. غلط پالیسیز پہ اختلاف ہی ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی کیے ہیں ہم نے, سینٹر میں بھی کیے ہیں, صوبے میں بھی کیے ہیں, کافی دفعہ ناراضگی ہوئی ہے. اگر یہاں بھی اپوزیشن میں پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور سینٹر میں بھی, تو اس میں یہ تو پازیٹیو ایک سائن ہے. اپوزیشن ہوتی ہے, ہونی چاہیے جمہوریت میں. تو جہاں ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس سے عوام کو مشکلات پیدا ہو سکتی ہے, تو اس پہ آواز اٹھائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بھی ایکسیپٹ کریں. ماضی میں بھی کیا ہے اس نے, ہم نے آوازیں اٹھائی ہیں. سینٹر میں بھی جو بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کا وسیم اختر صاحب, آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ حکومت کا حصہ بنے یا اپوزیشن کا. میرا سوال یہ تھا کہ بہت زیادہ میڈیا پر بھی اعتراض ہوتا رہا کہ آپ جب حکومت کے ساتھ آنا, پھر حکومت کو چھوڑ جانا, یہ پھر ایک خطرناک پریس کانفرنس کرنا, 1 مہینے بعد واپس آ جانا. میں صرف فیصلے کے حتمی ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہو رہا ہے, چاہے آپ حکومت میں جائیں اپوزیشن میں جائیں, بالکل آپ کا حتمی ہے. دیکھیں, سیاست میں کوئی چیز حتمی ہوتی نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور اس کو, ان ایشوز کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر ہم سمجھیں گے, فی الحال جو فیصلہ ہے بالکل میں نے دیکھا نہیں ہے, ابھی آپ کی توسط سے مجھے پتا چلا ہے. آگے چل کے یو نیور نو, سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں ہم ماضی میں بھی گورنمنٹ جوائن بھی کی ہے, ہم ہٹے بھی ہیں. عوام کے مسائل اصل میں سامنے رکھنے چاہیے میری نظر میں, اور جو ایشوز ہیں وہ اگر ریزالو ہوتے ہیں, جیسے بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہم اگر فورس کریں گے, ریکویسٹ کریں گے پیپلز پارٹی سے کہ یہ ایشوز ریزالو کیے جائیں, اور اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس میں برائی نہیں ہے. اور اگر ہم جوائن کر کے کوئی ایشوز ریزالو کرتے ہیں, عوام کے مسائل حل کرتے ہیں, تو اس میں بھی بری بات نہیں ہے. لیٹس سی آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. مگر وسیم اختر صاحب, چاہے بلدیاتی نظام ہو, چاہے کراچی میں ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو, آپ جب بھی حکومت سے گئے پچھلے دور میں یا واپس آئے, آپ یہی کہہ کے آئے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, کراچی کے امن کے لیے ہو رہا ہے. نہ تو کراچی کو امن ملا, نہ ہی فلاح و بہبود اس طریقے سے ہوئی. یہاں تک کہ آج شہباز شریف صاحب کراچی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کراچی کو میٹرو بس دوں گا جیسا کہ میں نے لاہور میں دی ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو عوام کے وسیع تر مفاد میں اور عوام کے فائدے کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے, وہ کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو بیک فائر کر گئی, جس پر آپ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ہوتا رہا کہ آج میاں صاحب کو موقع مل رہا ہے کراچی کے عوام کو یہ کہنے کا کہ میں آپ کے لیے ڈیلیور کروں گا. اس لیے میں سوال کر رہا تھا حتمی فیصلے ہونے کا. ہاں دیکھیں شاہزیب, میری نظر میں ماضی کے اگر آپ مثال لیتے ہیں کہ میرا جو حکومت میں جانا اور پھر باہر آنا ہے, میری نظر میں نے بہت سارا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے جس کو میں کہوں گا وہ بچایا ہے. بہت زیادہ خرابی ہو سکتی تھی جس کو ہم نے بچایا ہے, مزید خرابی کو روکا ہے ہماری نظر میں. میں ماضی کی بات کروں, آنے والے وقت میں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے میرے خیال میں, اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. ان کا فرض بنتا ہے کہ کراچی اور سندھ کے لوگوں کو بھی اسی طرح لے کے چلیں جس طرح وہ پنجاب کے لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں یا چلے ہیں ماضی میں. ان کا فرض ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ اتنے ہی ریونیو, اتنا ہی فنڈز دیے جائیں ہر صوبے کو اور ڈیولپمنٹ کرائی جائے. یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کراچی ایک ہب ہے, کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اگر کراچی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو لاہور بھی اور پاکستان بھی مشکل میں پڑے گا. صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا سیدھا آپ کے اوپر ایک سوال آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کراچی میں جا کے کہیں کہ ہم ان کو ایک میٹرو بس سسٹم دیں گے کراچی کو جیسا کہ ہم نے لاہور میں دیا ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ اس بیان کو کوئی ہفتہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ بھائی ہم نے مینڈیٹ لیا ہے, ہم پورے کراچی کا اور پورے سندھ کا, کراچی سمیت خود خیال رکھیں گے کیونکہ ہماری سندھ میں حکومت ہے, پروونشل اٹانومی ہو گئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. آپ کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا سر. کراچی کا خیال کیا آپ نے خود نے نہیں رکھنا, کراچی میں ڈیولپمنٹ کرانا کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پچھلے 5 سال میں جو کراچی نے دیکھا اگلے 5 سال بھی وہی دیکھنا ہے انہوں نے آپ کی طرف سے. شاہزیب صاحب, پہلی بات یہ کہ پچھلے 5 سال میں بھی کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ صرف کہنا کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو میں اے ڈی پی بک لا کے دکھا دیتا ہوں اور آپ کو اسکیم چل کے دکھاتا ہوں. کوئی ایک پروگرام کرے کراچی پہ اور سیپریٹلی آپ کو دکھا دیں کراچی میں کیا کیا ہوا ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب نے آفر کیے, نام ویلکم. شرجیل محمد صاحب, ایک نعمت اللہ جس کو کراچی کے عوام خود ایکسپٹ کرتے ہیں بڑا کام ہوا, ایک مصطفیٰ کمال صاحب کا دور ہے جس کو ایکسپٹ کرتے ہیں بڑا کام ہوا. یہ آپ کا کام انوکھا ہے
کہ کراچی کے عوام اس کی پذیرائی دینے کو تیار نہیں ہے. ملیر میں آپ امپورٹنٹ سیٹ ہار گئے ہیں, ایک سیٹ آپ متحدہ قومی موومنٹ کا. یہ کیسا کام ہے جو نظر نہیں آتا اور جس کی کوئی تعریف نہیں کرتا؟ شاہزیب صاحب, وہ تعریف کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی کام کر کے جتاتے نہیں ہیں بیٹھ کر کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, لیکن الحمدللہ کراچی کی ADP کسی سے چھپی نہیں ہے. کراچی میں نئے کالجز بھی بنے, کراچی میں روڈ رستوں کا انکم سپورٹ پروگرام کے سن تو لیں جی, سن تو لیں. روڈ رستوں کے یہاں پہ نیٹ ورک بچھے, یہاں پہ جو ہے کالجز بنائے گئے, پینے کے پانی کے مسئلے کافی جگہوں پر تھے وہ یہاں پہ حل کیے گئے. کراچی میں خصوصی طور پہ ملیر میں, لیاری میں, ان جگہوں پہ خصوصی پیکیجز دیے گئے. تو پہلی بات تو یہ, اگر شہباز شریف صاحب آفر کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں 100 بسم اللہ, ہم ویلکم کرتے ہیں جہاں پہ کرنا چاہے. ہم یہ نہیں کہتے اگر حکومت ہماری ہے تو ہم کوئی اس صوبے کے مالک بن جائیں گے. کسی کو بھی کسی ایریا میں ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی موسٹ ویلکم کر سکتا ہے, لیکن پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پورے پنجاب کو وہ سدھار لیں, زیادہ بہتر ہوگا. صرف لاہور پورا پنجاب نہیں ہے. انفارچونیٹلی انہوں نے جو بھی گنوایا ہے, اگر موٹر وے پچھلے گورنمنٹس میں گنوایا تو ان کا مقصد تھا کہ پورا پنجاب بہتر ہو گیا ہے. اگر ایک میٹرو بس سروس اس بار انہوں نے گنائی تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورا پنجاب بہتر ہو گیا. پنجاب کی اگر آپ دیہی علاقے جا کے دیکھیں گے وہاں پہ حالات خراب ہیں. یہاں پہ نواز شریف صاحب کے بیان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ پہلے میں کراچی میں آؤں گا اور کراچی میں بالکل ہماری ذمہ داری ہے. لے لیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے, آپ نے کہا نا کہ موسٹ ویلکم ہماری صرف اجارہ داری نہیں ہوگی, اگر ہم جیت گئے جس نے کام کرنا ہے آ کے کرے. سر کبھی نہیں شریف صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کبھی میں میری بات کمپلیٹ ہونے کو تو نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں تعلیم دلواؤں گا, آپ مجھے کہیں گے جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی کہ تمہیں تعلیم دلواؤں گا. تو شہباز شریف صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ میں کراچی میں میٹرو بس بناؤں گا کیونکہ آپ نے کچھ کیا نہیں. اگر بہت کچھ کیا ہوتا تو انہیں کہنے کی ضرورت تو نہ پڑتی. شاہزیب صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں پہلی بات مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. جہاں تک پنجاب کی انہوں نے سندھ کے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, پہلے یہ پنجاب کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. سندھ میں اگر قتل و غارت ہوئی ہے تو بالکل اس کے جو پیچھے جو بھی ہسٹری ہے کہ کتنے برس رہے وہ چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن پنجاب میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے, صرف ایک سال میں 2,48,000 کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. مرڈرز وہاں ہو رہے ہیں, ایکسٹورشن کے کیسز وہاں پہ ہیں, ریپ کیسز وہاں پر ہیں. تو پہلے پنجاب کو یہ بہتر کر لیں, پھر جا کے سندھ کی آگے بات کریں. سندھ کے عوام کے لیے الحمدللہ ہم نے خدمت پہلے بھی بہت کی ہے, اور سندھ میں جو ہے چاہے دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں, بلا تفریق جو ہے ان علاقوں میں خدمت کی ہے. تبھی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. میں قادری صاحب کو موقع دوں گا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ پنجاب کے حالات تو سارے صحیح کر لیں, پھر آ کے ویلکم ہم کرتے ہیں, آپ نے جو کام کرنا ہے کریں, بٹ پہلے پنجاب کے حالات بہتر کر لیں, پھر آ کے کراچی میں کام کرنے کی بات کیجیے گا. وسیم اختر صاحب سے بھی میں پوچھوں گا, جو وسیم جو کہہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ ہم نے بڑے کراچی میں کام کیے ہیں, واقعتاً کیے ہیں. ایک بریک کے بعد میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ کے اب نام بھی سامنے آ گئے ہیں کہ کل سندھ میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار سید سردار احمد علی صاحب ہوں گے, پھر سزواری صاحب پارلیمانی لیڈر ہوں گے. تو متحدہ قومی موومنٹ باقاعدہ طور پر اس وقت اپوزیشن کا جو ہے وہ اعلان ان کی طرف سے کیا گیا ہے, نام بھی سامنے آ گیا. میں ظہیم قادری صاحب مرکز میں بھی اپوزیشن کا انہوں نے کہا, مجھے 2-3 سوال ہیں جلدی کرتا ہوں, جلدی جواب دیجیے گا, لاسٹ سیگمنٹ ہے. ایک تو شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ آپ کراچی میں آئیں, موسٹ ویلکم, آپ نے جہاں کام کرنا ہے کریں, کوئی پورا ملک آپ کا ہے, مگر پہلے اپنے پنجاب کے حالات بہتر کر لیں, وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, وہاں پہ بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, دیہاتی علاقوں کے بڑے مسئلے ہیں. دوسرا, آپ نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹیں کم ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے, ان سے تو بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں, بڑی بات ہوئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو آپ نے سے بات نہیں ہوئی, آپ کی بات آگے نہیں بڑھی اتحاد میں شامل ہے؟ جی نہیں, بالکل ہوئی, اور شہباز صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ بات ہوئی ان کی گورنر صاحب سے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں بھائی کہ اگر کہیں بھی ہو, MQM بہرحال ایک حقیقت ہے, ان کا ایک مینڈیٹ ہے, کراچی میں ان کو بھرپور مینڈیٹ ملا ہے, میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں وسیم بھائی کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن میں ہو یا یہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز میں ہو, بہرحال یہ گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, چاہے یہ اپوزیشن میں ہو چاہے یہ گورنمنٹ میں ہو. رابطہ بھی ہوگا اور ہم ان کو آن بورڈ بھی لیں گے نیشنل ایشوز پر, کراچی کے ایشوز پر, اور نیشنل ایشوز پر انشاءاللہ ان کی ڈیلیورنس ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یقیناً چیزوں کو جب آپ ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کو تمام لوگوں کو, اپوزیشن کو, تمام صوبوں کے انچارج پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے, ہم نے تسلیم کیا ہے, ہم ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. جو پروونشل ایشوز ہیں وہاں پر سندھ کے, اور پھر یقیناً مرکز میں بھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, وہاں پہ بھی ہم ان کو نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کی دعوت دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا کٹھن دور ہے, اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ تمام لوگ جہاں بھی ہوں ان کی ان پٹ اگر مثبت اور پازیٹو ہو
اس کو لے کے آگے چلا جائے. جہاں تک شبیر بھائی نے فرمایا کہ پنجاب کے حالات، تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کمپٹنس اور ڈیلیورنس جو تھی وہ ہوئی، اور اس کا ریزلٹ اورینٹڈ تھی. الیکشن میں اس کا ریزلٹ سامنے آیا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ہماری اس ذہین صاحب اگر یہ کرائیٹیریا ہے، ذہین صاحب اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو پھر قائم علی شاہ صاحب کو ہی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ جو کمپٹنس اور ڈیلیورنس تھی اس پہ پھر ان کو سندھ میں مینڈیٹ مل گیا، اگر یہ کرائیٹیریا ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں تو ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا اور ہم نے تسلیم کیا. یقیناً انہوں نے لوگوں کے ساتھ کوئی جو بالکل بہتر. میں بالکل پروگرام کے آخر میں وسیم اختر صاحب بڑی ہی کنسٹرکٹیو نوٹ پہ گفتگو کی ہے زعیم قادری صاحب نے، اور کہا ہے کہ جی بڑا اچھا ماحول ہے. ہم نے رابطہ ایم کیو ایم سے بھی کیا تھا، آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا حکومت میں بیٹھے ہیں، مل کے لے جانا ہے ملک کو آگے. بڑے کنسٹرکٹیو نوٹ پہ بات کی ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کے لیے تیار ہے، پہلی بات. اور دوسرا مجھے ذرا شرجیل محمد صاحب نے کہا تھا ہم نے بڑا کراچی میں کام کیا، اس کا بھی جواب دے دیں. وسیم اختر صاحب آپ نے سوال سنا ہے میرا، میں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں کہ اچھی کنسٹرکٹیو بات کی ہے ایک تو زعیم قادری صاحب نے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں حکومت میں، ہم ویلکم کریں گے اور ملک کو ساتھ آگے لے کر چلیں گے. دوسرا مجھے شرجیل محمد صاحب کی بات کا جواب دے دیں گے. کراچی میں پچھلے 5 سالوں میں بہت کام کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، ڈیولپمنٹ کا، پانی کے مسائل بڑا کام کیا تھا. سر ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں شاہزیب، جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے، ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز کا جو وہاں سے جیت کے آئے تھے، ہم نے اپنے فنڈز اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں لگائے اور ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ جو ہمارے فنڈز ہیں وہ 100% یوٹیلائز ہوں. ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ضرور کام ہوا ہے. ہاں کراچی لیول پہ یا حیدرآباد لیول پہ کوئی بڑا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا، جیسے کہ ماضی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے